بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام شازیہ یاسمین ہے اور میں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر ہوں۔ آج ہم اپنا لیکچر نمبر 3 کا آغاز کریں گے۔ اسٹوڈنٹس، آپ نے لیکچر نمبر 1 اور 2 کی لرننگ اور ریٹن کمپلیٹ کر لیا ہوگا۔ آئیے ہم اپنا لیکچر نمبر 3 کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا عنوان ہے ارکان اسلام اور زکوٰۃ کا مختصر تعارف۔ اسٹوڈنٹس، میں آج آپ سب کو ارکان اسلام اور زکوٰۃ کا مختصر تعارف کی تفصیل وضاحت سے سمجھاؤں گی۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام ہمارا دین ہے، اس لیے ہم مسلمان ہیں۔ اسلام کے معنی فرما برداری کے ہیں اور اپنے آپ کو حوالے کر دینا۔ اسٹوڈنٹس، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حوالے کر دیتے ہیں اور اسی کو اسلام کہا جاتا ہے۔ اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ اسلام کے 5 ارکان ہیں: توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ توحید و رسالت کا اقرار کرنا۔ ہم یہ اقرار کلمہ طیبہ کی صورت میں کرتے ہیں۔ توحید کا مطلب کلمہ طیبہ ہے، یعنی ایک اللہ پر یقین رکھنا، اس کی وحدانیت کا اقرار کرنا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے اور یہ ایسا رکن ہے جو تمام مسلمانوں پر دن رات میں 5 مرتبہ فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دن میں 5 مرتبہ اپنی عبادت کے لیے پکارتا ہے اور ہم 5 بار اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جاتا ہے اور نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ہماری تمام دعائیں قبول کرتا ہے۔ نماز انسان کو برائی اور گناہ کرنے سے روکتی ہے۔ باجماعت نماز پڑھنے سے آپس میں دوستی ہو جاتی ہے اور ایک دوسرے کے غم میں شریک ہوتے ہیں اور آپس میں ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے۔ روزہ اسلام کا تیسرا رکن ہے جس کے معنی رک جانا، اور رک جانے کا تعلق خواہ کھانے پینے سے ہو، گفتگو سے ہو یا کسی اور کام سے ہو۔ اسٹوڈنٹس، کھانے پینے سے رک جانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان روزے کی حالت میں کھاتا پیتا نہیں ہے، اور گفتگو سے رک جانے کا مطلب جھوٹی باتوں اور گناہ کرنے سے رک جاتا ہے اور لڑائی جھگڑوں اور برے کام سے رک جاتا ہے۔ روزہ ہر عاقل و بالغ مسلمان پر فرض ہے۔ عاقل کا مطلب ہے عقل مند اور بالغ کا مطلب جوان۔ روزہ تمام مسلمانوں پر فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ روزہ رکھنے سے یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ کھا پی نہیں سکتا۔ روزہ رکھنے سے غریبوں کی بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا ہے اور روزے دار کے دل میں غریبوں کے لیے ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ ہمیں بھوکا اور پیاسا رکھنے سے اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ روزے ہماری بھلائی کے لیے فرض کیے گئے ہیں۔ زکوٰۃ اسلام کا چوتھا رکن ہے۔ یہ مالی عبادت دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ زکوٰۃ کے لفظی معنی ہیں پاک ہونا۔ زکوٰۃ دیتے وقت سب سے پہلے قریبی رشتہ داروں کا خیال رکھا جائے۔ اس طرح کے لوگ جو خود بڑھ کر سوال نہیں کرتے، خود دار اور سفید پوش ہوتے ہیں، انہیں تلاش کر کے زکوٰۃ اور صدقات دیے جائیں۔ زکوٰۃ دینے سے آخرت میں اجر و ثواب ملتا ہے اور محروم و مفلس لوگوں کی مدد ہو جاتی ہے اور ان کے مالی حالات بہتر ہو جاتے ہیں۔ زکوٰۃ دینے سے اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور انسان بری موت سے بچ جاتا ہے۔ زکوٰۃ غریبوں، مسکینوں، محتاجوں اور معذور افراد جو نہایت خستہ حال ہوں لیکن عزت نفس اور شرم کی وجہ سے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاتے ہوں، ان کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ حج اسلام کا 5واں رکن ہے۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جو بہت ساری عبادتوں کی طرح افضل ہے۔ حج 9 ہجری کو فرض ہوا
اور 9 ہجری میں ہی حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ 300 صحابہ کرام نے حج ادا کیا، اور 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج ادا کیا۔ حج ہر مسلمان مرد عورت پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ جس شخص کے پاس مالی خرچ یعنی پیسہ اور جسمانی طاقت کا مطلب یہ ہے کہ صحت مند اور تندرست ہو، اسے صاحب استطاعت کہتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، صاحب استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کے پاس کم از کم اتنا مال ہو کہ وہ حج ادا کر سکے، اس ایسے شخص کو صاحب استطاعت کہتے ہیں۔ حج ادا کرنے سے آپس میں باہمی اتفاق پیدا ہوتا ہے، اللہ کے گھر حاضری دینے والا خوش نصیب ہوتا ہے اور اس کی دنیا و آخرت سنور جاتی ہے۔ زکوٰۃ کا مختصر تعارف۔ زکوٰۃ کے لفظی معنی پاک ہونا، کسی بھی چیز کا زیادہ ہونا۔ دین اسلام میں اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ اس سے مال پاک و صاف ہو جاتا ہے اور مال میں برکت ہوتی ہے۔ زکوٰۃ ہر ایک صاحب نصاب مسلمان یعنی جس کے پاس اتنا مال ہو جس پر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کی ادائیگی کو فرض کر دیا ہے، اسے صاحب نصاب کہتے ہیں۔ جس طرح سونے کا نصاب 7.5 تولے ہے اور چاندی کا نصاب 52.5 تولے ہے، یا اس کی قیمت کے برابر مال موجود ہو اور 1 سال تک وہ اس کے پاس ہو، اس پر زکوٰۃ لازم ہے۔ زمین کی پیداوار پر بھی مخصوص حساب سے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، جسے عشر کہا جاتا ہے۔ اسٹوڈنٹس، اللہ تعالیٰ نے یہ مسلمانوں پر اس لیے فرض کی تاکہ غریبوں اور ضرورت مندوں کی پریشانیاں ختم ہوں اور وہ اپنی بنیادی ضرورتیں پوری کر سکیں۔ اس طرح معاشرے سے غربت ختم ہوگی اور مال پاک بھی ہوگا اور اس میں برکت بھی ہوگی۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے فوائد مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، زکوٰۃ سے انسان کا مال پاک ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، زکوٰۃ دینے سے مال میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 3، زکوٰۃ سے معاشرے کے نادار اور غریب افراد کی مدد ہوتی ہے۔ نمبر 4، زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کے دل میں مال کی محبت کم ہوتی ہے۔ نمبر 5، زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 6، زکوٰۃ ادا کرنے سے مالداروں اور ناداروں میں باہمی محبت و الفت پیدا ہوتی ہے۔ جائزہ۔ آج کے سبق ارکان اسلام اور زکوٰۃ کا مختصر تعارف میں نے آپ کو درج ذیل نکات کے بارے میں بتایا ہے۔ سب سے پہلے اسلام کیا ہے؟ اسلام ہمارا دین ہے جس کے معنی فرمانبرداری کے ہیں۔ اسلام کی کتنے ارکان ہیں؟ اسلام کے 5 ارکان ہیں: توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ زکوٰۃ کا مختصر تعارف۔ زکوٰۃ کے لفظی معنی پاک ہونا، کسی بھی چیز کا زیادہ ہونا۔ دین اسلام میں اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے فوائد۔ اسٹوڈنٹس، میں نے آپ کو زکوٰۃ ادا کرنے کے کچھ امپورٹنٹ فوائد ایکسپلین کیے ہیں جو آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گئے ہوں گے۔ ایکٹیویٹی: درج ذیل سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ کویشچن نمبر 1، اسلام کی کتنے ارکان ہیں اور ان کے نام کیا ہیں؟ کویشچن نمبر 2، زکوٰۃ ادا کرنے کے 5 فوائد تحریر کریں۔ کویشچن نمبر 3، صفحہ نمبر 12 کتاب میں حل کرنا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ انشاءاللہ اب ہم نیکسٹ لیکچر میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔